بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ دو خبریں جو آپ کو دینی ہیں، ایک خبر تو ہے آصف زرداری صاحب کے حوالے سے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، پنجاب کیویں لین جا رہے ہیں، وہ کیا معاملہ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ دوسری خبر ہے، ظاہر ہے نواز شریف، بلکہ نواز شریف اصل میں پہلی خبر ہے اور زرداری صاحب دوسری خبر ہے، لیکن مطلب جو ہے نا اپنا نواز شریف صاحب، وہ تو خبراں دے بادشاہ بنے آپ بھائی، وہ تو ہر جگہ پہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ شیخ رشید صاحب کی ٹلیاں کھڑکیاں پئی ہیں، بلکہ پوری حکومت کی ٹلیاں کھڑکیاں پئی ہیں جب سے بات آئی ہے سامنے، اور کہ جناب یہ نواز شریف صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کی گٹ بٹ ہو گئی ہے کہ جناب وہ واپس آ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دی کہ اسی ہاتھ چک لیا عمران خان، تو اس طرح کی باتیں جب سے ہونا شروع ہوئی ہیں پرائم منسٹر سے لے کے اور شہباز گل تک، بلکہ آج تے شیخ رشید صاحب بھی جڑے نا وہ چیخ اٹھے نے، انہوں نے کہا نہیں ہو بھائی کوئی ڈیل شیل نہیں ہوئی، کسی نے ہمارے سے ہاتھ نہیں اٹھایا، حکومت جو ہے وہ بالکل اپنی جگہ پہ قائم ہے اور نواز شریف نے کچھ نہیں لبن لگا۔ ہاں انہیں واپس آنا ہے تو بتائے کہ ہمیں جو ہے نا وہ ہم ان کو ٹکٹ بھی دیتے ہیں، وہ واپس آنا چاہتے ہیں آئیں، 3 لوگ پہلے یہاں پہ ہیں، اور بھی آ جائیں گے تو کی فرق پائے گا، میاں بھی آ جائے گا تو کی فرق پائے گا، پائے نا میاں جدو آئے گا لگ پتہ جائے گا۔ ابھی تو اس کے آنے کی صرف باتیں ہو رہی ہیں، ابھی تو کسی نے آپ کو کہا نہیں کہ یہ ڈیٹ ہے وہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ میاں نواز شریف کو ٹکٹ دیں گے۔ وہ شیخ صاحب خدا دا واسطہ تسی کدی اپنی پلیوں ٹکٹ لیتی، ویسے شیخ ہونے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، مطلب ویسے کوئی بات نہیں، میاں نواز شریف کو ٹکٹاں دینے والے پائے نا بڑے، جہاز دینے والے بڑے، تسی اپنی فکر کرو کہ تانوں ٹکٹ تو لبنی ہے۔ نون لیگ کی یہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن باہر شیخ صاحب نے جو کہا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ جناب شیخ صاحب کہتے ہیں بیماری کا ڈرامہ کر کے گئے تھے تو پائے نا اس لیے کل ہی جانتا سی، ڈرامہ سی تو کل ہی جان دیتا سی۔ مطلب ہے کہ آپ اس کا مطلب ہے اس وقت بیوقوف بن گئے، یا آپ اب قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ آپ نے ایک مجرم کو باہر جانے دیا۔ سوال ہے، یہ پوچھنا چاہیے آگے سے کہ شیخ صاحب یہ کس طرح سے ہو گیا، مطلب تسی ایڈے سیانے بیانے آدمی، 15 تسی وزارتاں دیکھ لیاں، پتہ نہیں کون تسی سیاست چ گئے ہو۔ عمران خان جو ہے وہ کہتا ہے کہ جناب میں نے 22 سال جدوجہد کی تھی، کیڑی جدوجہد کی تھی پائن؟ اگر آپ کو یہی نہیں پتہ چل سکا کہ نواز شریف جو آپ کے ساتھ ڈرامہ کر رہا ہے، آپ کے اپنے جج صاحب ڈاکٹر ساتھ مل گئے تھے سارے کے سارے جا کے، وہ نہیں جج کر سکے تھے کہ یہ ڈرامہ کر رہا ہے؟ ان کی جو رپورٹس آ رہی تھی وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ خود ہمیں بتایا کرتی تھی کہ جناب یہ بالکل جینوئن بیماری ہے اور بڑا مسئلہ ہے اور یہ وہ فلاں تھی، تو وہ سارا پھر کیا تھا؟ تو سر بات یہ کہ ڈرامہ نواز شریف کر کے گیا یا آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ فیصلہ قوم نہیں کرنا ہے، ہم تو صرف چیزیں بتا سکتے ہیں، یاد دلا سکتے ہیں۔ میں یاد دلاتا ہوں، شکایت نہیں کرتا، مجھ کو گل و گلزار پہ تنقید کا حق ہے۔ تو بھائی جان صرف اتنی سی بات ہے کہ شیخ صاحب یہ جڑے ہوں لڑائی تو بعد کسونی یاد آ رہے ہوں نا، وہ بندے نو پھر اپنے منہ پہ مارنے چاہیے۔ حالات جو ہے نا وہ اس حکومت کے اس طرح سے ہوئے ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی باہر چلے گئے، 3 لوگ یہاں پہ، چوتھا بھی آئے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، عمران خان جو ہے وہ اپنا ٹائم پورا کرے گا۔ تو ٹائم تے پائن ہر ایک دا لکھیا ہے، کس لیے کدا پورا ہونا ہے پتہ کوئی نہیں ہوتا، اور لیکن جو ٹائم سیاست کا اور حکومت کا ہے نا وہ پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو لاتے ہیں نا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے بھیجنا بھی کیسے ہے۔ تو چیزیں اب تھوڑی سی پھسل رہی ہیں، تو چیخیں جو ہیں ان کی آنا شروع ہو گئی ہیں سامنے سے، وہ کہنا شروع ہو گیا کہ کچھ نہیں ہو رہا کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، شیخ رشید صاحب وہ آدمی ہیں جو جس وقت باقاعدہ طور پہ کہتے تھے نا کہ ٹی ایل پی، جناب میں کہتا ہوں سر ٹی ایل پی ہمارے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو وچوں وچ شیخ صاحب جڑے انہوں نے خلاف آپریشن کی تیاری کر رہے سن، ٹھیک ہے۔ پھر شیخ رشید صاحب نے کہا 7 کے قریب 26 کلاشن کوہ والے مل گئے، تو وچوں انہوں نے پتہ لگ گیا کہ ہو تو گل کسی اور پاس چلی گئی، تو انہوں نے کہا یہ ساڈا بھائی ہے، نویں خبر آئی ہے، سعد رضوی ساڈا بھائی ہے۔ تو یہ گفتگو بھی وہ کرتے رہے، تو لہٰذا شیخ صاحب کو اصل میں پتہ چل گیا کہ چیزیں اب گزر رہی ہیں۔ شیخ صاحب نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ اسلام آباد والوں کے پاس دل نہیں ہے کہ وہ پیسے خرچ کرے غریبوں کے لیے، اور میں اپنی سیاست کا فیصلہ کر لوں گا۔ اچانک شیخ صاحب نے پھر یو ٹرن لے لیا، بڑے عمران خان کھلو گئے، لگتا وہ مال متا لب گیا جہاں شیخ صاحب تلاش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سیاستدانوں کا ایک ٹیکٹ ہوتا ہے، خاص طور پہ شیخ رشید جیسے سیاستدان جو ہوتے ہیں ان کا یہ ٹیکٹ ہوتا ہے۔ اس کا جواب دیا رانا ثناء اللہ صاحب نے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جناب یہ جو ہے نا
اگر نواز شریف صاحب جب بھی واپس آئیں گے تو عمران نیازی، شیدہ ٹلی اور کرائے کے ترجمانوں کو چھپنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ بات انہوں نے بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی اپنی فکر کرو، ٹکٹ کٹاؤ۔ جو بات میں کہہ رہا تھا وہی بات رانا ثناءاللہ صاحب نے کی ہوئی ہے کہ اپنی ٹکٹ کٹاؤ، اپنی ٹکٹ کی فکر کرو، سانوں کوئی پریشانی نہیں، ابھی تو آنا ہے، تو آئیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ چیزیں کس طرف کو موو کر رہی ہیں اور چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں آئیں گی۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف کے خوف نے ان کی راتوں کی نیندیں اڑا دی، بات ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں جب وقت کا وزیر اعظم اپنے اجلاس کے اندر چیکا مارنی شروع کر دینا کہ وہ ہے گلاں راہ لب رہے ہیں نواز شریف دا کیس مقام دا، اس کی سزا ختم کرانے کا، یہ جناب نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، تو کون بنانا چاہتے ہیں؟ سوال یہ ہے عوام بنانا چاہتے ہیں، تو عوام کو تو جب ووٹ کا حق ملے گا، جب وہ الیکشن ہوگا، وہ تو دس دے گا انہیں کنہیں وزیر اعظم بنانا ہے۔ تو یہ کون ہیں؟ وہ یہ کے اوپر انورٹڈ کاماز ہے، یہ کون ہے؟ یہ وہی ہیں پائے نا جنہوں نے بہ کے تسی آئے سو، ٹھیک ہے۔ اور اب وہ چاہ رہے ہیں کہ جناب کوئی نواز شریف صاحب واپس آ جائے، تو ہوں پھر مطلب کیا کرے؟ جو گڑھا آپ دوسروں کے لیے کھودتے ہیں، جب آپ خود اس میں گرنے لگتے ہیں تو پھر بندے کو بڑی تکلیف ہوتی، بندہ سوچتا ہے کہ یار ہے میں غلطی کر لی سی۔ خیر اب یہ جو ساری گفتگو ہو رہی ہے، اس میں آپ سے عرض کروں کہ جنوری بڑا ایک ڈیسائسو رول پلے کرنے جا رہا ہے، مجھے لگتا یہ ہے، جیسا کہ میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ جو ہیں وہ اپنا سردار ریاض صادق صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑے دھماکے ہونے والے ہیں، تو مجھے لگتا یہ ہے کہ بڑا دھماکہ جو ہے نا وہ جنوری میں ہوگا اور چیزیں جو ہیں ان کے ہاتھ سے سلپ ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اب حکومت جو ہے ان کے پاس کیا کہتے ہیں گونگلو تو مٹی چاڑن تو علاوہ کام کوئی نہیں رہ گیا، وہ کیا کہتے ہیں کہ پھکیاں گلاں کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک خبر شائع ہوئی ہے ایکسپریس ٹریبیون کے اندر، اس میں انہوں نے کہا گیا جی کہ اس خبر کے مطابق یہ ہے کہ جناب وہ رانا شمیم صاحب جو ہیں، جو جج ہیں اور سابق چیف جج ہے گلگت بلتستان کے، انہوں نے جو نوٹری پبلک کے پاس اپنا وہ دیا، اپنا حلف نامہ دیا، وہ نواز شریف کے جو گھر ہے وہاں پر بیٹھ کر وہ سائن ہوا ہے۔ تو اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ سائن کہاں ہوا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے جو سائن کیا انہوں نے عدالت میں ایڈمٹ کیا ہوا ہے، انہوں نے وہاں پر جا کے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کہ جناب یہ جو خبر آئی ہے یہ بالکل ٹھیک خبر ہے، میں نے یہ سائن کیا اور اس کا مواد بالکل درست ہے، انصار عباسی صاحب کی خبر بالکل درست ہے، ایسے ہی ہے، پر میں نے نہیں پتا تھا کہ پہنچیا کی میں، یہ بات وہ کہہ رہے ہیں۔ تو وہاں پہ نواز شریف بیٹھا ہو سکتا ہے بیٹھا ہو، وہاں پر ہو سکتا ہے حسین نواز بیٹھا ہو، وہاں پر ہو سکتا ہے کوئی اور لوگ بیٹھا ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے بیان حلفی سے مکرتے نہیں تب تک نواز شریف کے اوپر اس کا کوئی، یا جو اس پارٹی کے حق میں وہ بات جاری ہے اس کے اوپر کوئی اس کا بار نہیں آتا، اس پر اس کا کوئی ذمہ نہیں ہے۔ پائن ایک بندہ بیان دے رہے ہو، اون کر رہے ہیں کہ ہاں جی میں بیان دیتا ہے، تسی کر لو انکوائری، تو بات تو اس طرف سے ہے نا، بات اس طرف سے تھوڑی ہے کہ نواز شریف کے گھر سائن ہوئے۔ وہ پائن بنی گل ہے، بہت ساری گلاں طے ہوئی سن تو جہاں لوگوں نے کیتیاں سن وہ اون کر دے رہے ہیں نا تانوں، ہوں وہ ڈس اون کرنا شروع ہو گیا، ہوں واٹس ایپ تے کال نہیں آ رہی، نہ ریسیو ہو رہی ہے عمران خان دی، تو ہوں بندہ کی کرے؟ مطلب ہے کہ چیزیں اس طرح سے چل رہی ہیں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں خام خواہ ادھر ادھر کی کر رہے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی، بے روزگاری اور غربت اور لالیسنس کی جو حالت ہے اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ بھی پریشان ہے کہ پائن اسی کی کر بیٹھے ہیں، ایک کیڑا تحفہ لے آگے سی سرتے بات ہے، اور اس وقت ملک بھی نہیں چل رہا، اکانومی بھی نہیں چل رہی، لوگ مطمئن کسی طرف سے نہیں ہیں، لہذا اسٹیبلشمنٹ اس بات پہ غور کیا انہوں نے۔ اور پھر میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے، میری یہ خبر نہیں ہے، میرا تجزیہ ہے، میرا خیال ہے کہ جو ادھر ادھر کے ممالک کے دوست ہیں نا، جو دوست ممالک، ان سے بھی جا کے جب سے ساری اسٹیبلشمنٹ جا کے کہندی نا کہ دے جا سخیہ رائے مولا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا، عمران خان کر نہیں سکے یار، 3 ارب تو رہا دے، 1 ارب تو رہا دے، 4 ارب تو رہا دے، سعودی عرب ہو گیا، یو اے ای ہو گیا، چائنا ہو گیا، تو انہوں نے کہا پائن بندہ ہی بدل لو جڑا رکھیا آج، تڑ تو نہیں چل رہے آتے، تو پھر جو چلا سکتا ہے اس کو لے آؤ۔ تو پھر کون چلا سکتا ہے؟ میاں نواز شریف، اور چوائس ہی کوئی نہیں ہے فی الحال، لہٰذا وہ پھر میاں نواز شریف کی طرف گئے ہیں۔ یہ میرا اپنا ایک خیال ہے، یہ تجزیہ، اس میں خبر والی کہانی کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عوام کی حالت اتنی خراب ہے کہ انہیں خطرہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اب یہاں پر کچھ صورتحال مزید گڑبڑ ہو جائے گی، اس لیے اس سے جان چھڑائی جائے، اس لیے وہ کر رہے ہیں۔ یہ دونوں میرے خیال ہے، اس میں میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے، یہ میرے اپنے اندازے ہیں، ٹھیک ہے، تجزیہ ہے میرا جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔
جو سارا معاملہ ہے وہ آج آ کے نواز شریف کے گرد گھوم رہا ہے. دیکھیں یار میں اکثر یہ بات کہتا ہوں میاں نواز شریف کتنا خوش بخت آدمی ہیں. باقاعدہ طور پہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کو مائنس کرنے کا سلسلہ 1999 سے شروع ہوا. 12 اکتوبر 1999 سے آج آ گیا جناب 26 دسمبر 2021. ٹھیک ہے, 22 سال ہو گئے اس بندے نو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن وہ مائنس نہیں ہو پا رہے. ذوالفقار علی بھٹو کو جسمانی طور پر مائنس کر دیا گیا لیکن سیاست سے ذوالفقار علی بھٹو مائنس نہیں ہوا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کے عوام کے دلوں میں لوگ بستے ہیں آپ پائن انہوں نے دلان دی گل مان لو اور چیزوں کو آگے لے کے جائیں. ایک بات اور بھی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, مجھے یہ بات کسی صاحب علم آدمی نے بتائی ہے. ٹھیک ہے, صاحب علم میرے وہ بولے نہیں, یہ پائن دوسرے مطلب غیبی یا روحانی صاحب علم کی بات نہیں کر رہا. ایک صاحب علم جو سیاست کے اوپر نظر رکھتے ہیں اور جو مقتدر حلقوں کے قریب رہتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ پائن نواز شریف کے نال ڈیل نہیں ہوئی, صرف عمران خان تو پیچھے ہٹ گئے نے کہ اسی یہ نال نہیں گئے تھڑ تو ٹہندا تے ٹالو. تو بس اتنی سی بات نواز شریف مانگ رہے تھے اور تو وہ کچھ نہیں مانگ رہے تھے. تو وہ بات نواز شریف کی پوری ہو گئی, اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پائن ایک گل اس پر سے ہونے جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو خبر ہے وہ جو میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ اسد زرداری صاحب کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں وہ تیز ہو گئی ہیں. مثال کے طور پہ ایک تو خبر یہ ہے کہ لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں جہاں پر میاں محمد نواز شریف صاحب کا 180H ماڈل ٹاؤن ہے, وہاں پر اسد زرداری صاحب نے ایک گھر لے لیا اور وہ اب جنوری کے اندر اس گھر میں شفٹ ہو جائیں گے اور وہاں سے وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں گے. جو بلاول ہاؤس ہے وہاں پر اپنا بیریا ٹاؤن کے اندر, وہ بس ہون سٹرکچر ہی کھلوتا رہ جائے گا. وجہ یہ پیپلز پارٹی والے بتا رہے ہیں کہ جناب وہاں پر لوگ پہنچ نہیں سکتے تھے, تو اسد زرداری صاحب نے کہا کہ یار مجھ تک لوگوں کا پہنچنا ضروری ہے اور میرا لوگوں تک پہنچنا ضروری ہے. وہ دور بڑی پہنتا ہے, میرا کارکن بیچارہ گڈی والا نہیں ہے, وہ تو مشکل نہ موٹر سائیکل ہے, پیدل یا سائیکل والا بندہ ہے میرا ووٹر جو ہے, تو لہٰذا میں وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتا. تو یہ گیپ ختم ہونا ضروری ہے. لہٰذا انہوں نے ماڈل ٹاؤن کے اندر فی الحال تو کرائے پہ گھر لے لیا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں ایک پلاٹ بھی خرید لیا. میری اگلی خبر یہ ہے کہ وہاں پر پلاٹ بھی خرید لیا ہے اور وہاں پر کنسٹرکشن کے لیے انہوں نے مطلب وہ کر دیا, باقاعدہ طور پہ گو ہیڈ دے دیا ہے. 1.5 سال لگے گا, وہاں پر گھر بھی بن جائے گا. تو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ میں لاہور بیٹھا گا, ڈیرا لاواں گا اور یہاں پر میدان لگاؤں گا اور اگلی حکومت بناؤں گا. تو یہ جیلوں کے لیے ایک قسم کی آپ سمجھ لیں کہ ایک بڑی خبر ہے ان کے لیے, اور یہ پاکستان کی سیاست کے لیے بڑی خبر ہے, کیونکہ اسد زرداری صاحب نے پہلے بھی ماڈل ٹاؤن میں بلاول ہاؤس کے طور پر ایک گھر لیا تھا بے نظیر کی شہادت کے بعد, لیکن وہ چل نہیں سکا تھا. معاہدہ ہو گیا سی نا نواز شریف دے نال کہ تو سندھ نہیں بننا تو میں پنجاب نہیں بننا, وہ چلے گئے. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر پی ٹی کے حالات چونکہ خراب ہیں, لہذا وہ جگہ جو ہے وہ میں نے کور کرنی ہے, تو اس کے لیے ضروری کہ میں لاہور ڈیرا لاواں. اب پیپلز پارٹی کے ذرائع کہتے ہیں کہ وہ لاہور ہی بیٹھے کریں گے. دوسری خبر یہ ہے کہ میاں اسد زرداری صاحب جو ہیں وہ کل بے نظیر بھٹو شہید کی برسی میں شرکت نہیں کر رہے, وہ اسلام آباد چلے گئے ہیں اور اسلام آباد میں جا کر وہ مطلب دیکھو نا, آپ کی لیڈر کی برسی ہے, آپ کی بیگم کی برسی ہے اور آپ برسی کے جلسے میں شرکت نہیں کر رہے. سارا پاکستان اتھے ہے پیپل پارٹی دا, تو پیپل پارٹی دا لیڈر اسلام آباد ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ طبیعت خراب ہے, طبیعت خراب ہے تو پہنے کراچی دور سی لڑ کرنے ہو, اسلام آباد کی کرن گے. اسلام آباد میں وہ کرنے گئے ہیں جو جس کی باتیں جس کی باز گشت آپ سنتے چلے آ رہے ہیں. چیزیں جو گڑبڑ ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کرنے گئے ہیں, اہم ملاقاتیں کریں گے. وہاں پر کن سے کریں گے اہم ملاقاتیں؟ انہی سے کریں گے جو پاکستان کے والی وارث ہیں, ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی. اور اس کے بعد عمران خان کے جانے کی سارے پلاننگ کی جائے گی. میاں نواز شریف کا رول کیا ہوگا, میرا رول کی ہوئے گا, مولانا فضل الرحمان کتنے کھلوتا ہوئے گا, کیویں ہاؤس تبدیلی لے آنی ہے, کی معاملہ ہے, ان چیزوں کو وہ جا کر وہاں پر ڈیل کریں گے. میرے ذرائع یہ مجھے کہہ رہے ہیں. اب پتہ نہیں وہ ان سارے باتوں کو وہ کرتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا. لیکن چونکہ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی کل ہے, تو زرداری صاحب کے لیے بڑا اہم ہے کہ وہ وہاں پر رہ کر چیزیں کریں. کل وہ بہرحال برسی میں شرکت نہیں کر رہے, وہاں پر چلے گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ماڈل ٹاؤن کے اندر انہوں نے اپنا گھر لے لیا ہے. ماڈل ٹاؤن کیا گھر ہے بھائی؟ نواز شریف دا, شہباز شریف دا, یعنی نون لیگ کا اگر ہم کہیں کہ میکا یا ددیال, ٹھیک ہے, تو ماڈل ٹاؤن ہے.
تو اتنے زرداری نے بھی آگے بڑا خیمہ لا لیا، اور اب وہ ظاہر ہے کہ نون لیگ کی پبلکلی تو مخالفت کریں گے، وچوں سارا اکمک کم ہوئے گا، کیونکہ عمران خان کو ہٹانے کا لیگل طریقہ یا آئینی طریقہ فی الحال جو نظر آتا ہے وہ سوائے اس بات کے کہ ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ویسے پاکستان کی سیاست میں عمران خان تک اسکینڈل بھی آ سکتا ہے، عمران خان جو ہے وہ کور کام بھی کر سکتے ہیں، کوئی کسی کیس کا فیصلہ بھی آ سکتا ہے۔ ادروائز یہ ہے کہ فی الحال تو ان ہاؤس تبدیلی کی طرف جانا ہے، تو اتو جناب نواز شریف اور زرداری کی دوجے دے خلاف گلاں کرن گے، بچوں ایک ہون گے تاکہ ان ہاؤس تبدیلی ہے اور چیزیں بہتری کی طرف جا سکے۔ لیکن میاں نواز شریف جو ہے نا، میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، شیخ رشید جو مرضی کے اندر رہے، عمران خان جو مرضی کے اندر رہے، پرویز الہی بھی اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، شجاعت صاحب بھی کرتے تھے، پرویز مشرف بھی کیا کرتے تھے، لیکن نواز شریف پاکستان کی سیاست کا نیوکلیس ہے۔ یہ کسی نو گل بھاجی پیڑی لگے تو اودی مرضی، چنگی لگے تو اودی مرضی، ریئلٹی یہی ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کا نیوکلیس ہے اور اس کے بغیر کام نہیں چل پا رہا۔ زرداری صاحب جو ہیں ان کے بغیر بھی کام نہیں چل پا رہا۔ ان ہاؤس جو معاملات ہیں اس میں ابھی تک تو یہی صورتحال ہے۔ مولانا فضل الرحمان بھی بڑا اہم ہوا ہے، لیکن اب میاں صاحب کی واپسی کی خبریں اور چیزیں جو جس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں، اس کے بعد لگتا ایسے ہی ہے کہ پائن ہیٹ بہت ود گئی ہے۔ کدی شیخ رشید دی ٹلی کھڑک رہی ہے، کدی عمران خان بول رہا ہے، کدی فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی رانے شمیم دے تو سائن کرائے گئے۔ انہاں گلاں کچھ نہیں لگیا پائن، گل ہوئی ہے، میاں جدو آئے گا لگ پتا جائے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ویلا۔